अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे चैनल दिल मोम का दिया में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम दो बहनें थीं। मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लोग मेरे हुस्न की तारीफ़ करते तो फूले ना समाती। सच क्यों ना कहूँ कि लाखों में एक थी, चंदे आफ़ताब और चंदे महताब। मुझे फ़ख्र था कि मुझसा सारे ज़माने में कोई और नहीं। इस गुमान ने मुझे मगरूर बना दिया। बचपन में हम बहनें साथ खेलती थीं और एक दूसरे से बहुत प्यार था। जब ज़रा अकल आई तो अपनी ज़ात का एहसास हुआ। लोगों ने सूरत की तारीफ़ें की तो दिमाग ख़राब हो गया। छोटी बहन को भी खातिर में ना लाती, उसे कल्लो परी और चुड़ैल कहकर मुखातिब करती। इस पर बिस्मा दिल महसूस कर रह जाती। बिस्मा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं अपनी खूबसूरती के घमंड में हमेशा उसकी इतनी तौहीन करती कि नतीजा ये हुआ वो मुझसे दूर रहने लगी। अम्मी समझाती, इफ़्फ़त, खुदा के लिए आसमान से उतरो, ज़मीन पर रहो, वरना एक दिन ऐसी गिरोगी कि फ़ना हो जाओगी। छोटी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है, क्यों उससे ऐसा हिकारत आमेज़ रवैया रखती हो? क्या होता जा रहा है तुम्हें? मुझे ख़ुद नहीं मालूम था कि मैं अपनी ज़ात के नशे में हमा वक्त गुम रहने लग गई। अब्बा बेचारे सफ़ेद पोश थे, बड़ी मेहनत से कमा कर लाते तो हम 2 वक्त की रोटी पेट भर कर खाते। माँ सादा लो और किफ़ायत शौर थी, उन्होंने कभी गरूर ना किया। हमारी हमेशा अच्छी तरबियत की कोशिश की, लेकिन जब किसी की कमबख्ती आती है वो फिर किसी के समझाने में नहीं रहता। मैं स्कूल जाती, लड़के पीछे आते और कहते, वो देखो हूर जा रही है। इन दिनों मैं 8वीं में थी, मुझे अपने घर के हालात का बिल्कुल एहसास ना था। अमीर लड़कियां साथ पढ़ती, उनसे दोस्ती के शौक़ में माँ से आए दिन नित नए लिबास और ज्वेलरी की फरमाइशें करती, जो कि वो पूरी ना कर सकती, और मैं इस वजह से घर का सुकून बर्बाद कर डालती। मुझे पढ़ने का शौक़ ना था, लेकिन नित नए फैशन और लिबास की बहुत चाह थी, जिससे वालदा लड़कियों की तालीम से बदज़न हो गई। एक मुश्किल ये थी, जब स्कूल में कोई फंक्शन होता, मुझे ड्रामे में मरकज़ी किरदार दिया जाता, कभी शहज़ादी का रोल और कभी मलका का। तब मैं अम्मी से कहती कि मुझे इसके लिए लिबास बना के दे, और वो कहती कि मेरे पास इतनी फ़जूल खर्चियों के पैसे नहीं हैं। इस बार जब एक फ़ंक्शन में मुझे शहज़ादी का रोल मिला तो मैंने अम्मी से कहा कि मुझे खूबसूरत लिबास बनवा कर दे। वो बोली कि मेरी शादी की कामदानी साड़ी रखी है, उसे कटवा कर तुम्हारे लिए लिबास बना दूंगी। लेकिन मैं अड़ गई कि नहीं, मुझे नया लिबास चाहिए। इस पर वालदा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने सख्ती से कहा कि ड्रामे में हिस्सा लेने से इनकार कर दो, वरना मैं तुम्हें स्कूल से निकाल लेती हूँ। जब ज़िद पर अड़ गई तो उन्होंने वालिद से मेरी शिकायत कर दी। उन्होंने हम दोनों बहनों को एक साथ स्कूल से उठा लिया, क्योंकि वो अकेली बिस्मा को स्कूल नहीं भेज सकती थी। इस वक्त तो बिल्कुल एहसास ना हुआ कि मेरी ज़िद की वजह से छोटी बहन का भी मुस्तकबिल तारीक हो रहा है। जब स्कूल ना गई तो खुद नाम कट गया और हम दोनों बहनें घर बैठ गईं। हालांकि बिस्मा को पढ़ाई का बहुत शौक़ था, मगर वो मेरी वजह से तालीम से महरूम हो गई। बिस्मा को स्कूल ना जाने का गम था, मगर मैं वैसी ही हशाश बशाश थी। सुबह तड़के बेतार होना, तैयार होकर स्कूल जाना बुरा लगता था। नींद टूटती तो बुरा हाल होता। सोना चाहती तो माँ बार बार झंझोड़ कर जगाती। तब सोचती, क्या मुसीबत है, सोने नहीं देती, आखिर क्या मिलेगा पढ़कर। मैं बिला वजह स्कूल से छुट्टियाँ करती और बिस्मा मेरे लिए परेशान होती, क्योंकि मैं छुट्टी करती तो उसे भी लाज़मन करना पड़ती। हम दोनों 8वीं में साथ पढ़ती थी। बड़ी होने के बावजूद 1 साल पीछे चल रही थी, क्योंकि एक बार फेल हो चुकी थी। एक रोज़ फुप्पी हमारे घर आई। जब इनको पता चला कि हमने पढ़ाई छोड़ दी है, वो अम्मी से कहने लगी,
اور خفا ہوئیں کہ کیوں ان کو اسکول سے اٹھا لیا۔ امی نے میرے کرتوت ان کو نہ بتائے اور یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پڑھ کر انہوں نے کون سا تیر مار لینا ہے، اسکول گھر سے کافی دور ہے، آوارہ لڑکے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تبھی تمہارے بھائی نے منع کر دیا کہ یہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ہاں بھابھی، صحیح کہتی ہو، ہماری عفت ہے بھی تو اتنی خوبصورت، ضرور لڑکے پیچھے لگتے ہوں گے۔ خوبصورت بچیوں کی تو کچھ زیادہ ہی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ سچ مچ زمانہ خراب ہے۔ وہ اپنی گلی کی ایک دو لڑکیوں کے قصے سنا کر چلی گئی، جن کو سن کر اماں کو ہول اٹھنے لگے۔ انہیں لگا کہ انہوں نے ہمیں اسکول سے اٹھا کر بہت اچھا کیا ہے۔ 16 سال کی تھی کہ میرے لیے رشتے آنے لگے۔ ہم غریب ضرور تھے، لیکن حسن کی دولت بھی ایک قیمت رکھتی ہے۔ بے شک غریب کی بیٹی کے لیے اچھے گھروں سے رشتوں کا آنا محال ہوتا ہے۔ یہ میرا حسن بے مثال ہی تھا کہ اتنے اچھے رشتے آ رہے تھے۔ جب عورتیں دیکھنے آتیں، امی سے اصرار کرتیں کہ عفت کا رشتہ ہم نے ہی لینا ہے، انکار نہ کرنا، جیسا کہو گی ہر شرط مانیں گے۔ تب اور زیادہ مجھے اپنی قدر و قیمت کا مان ہوتا۔ آہ، کتنی ناسمجھ تھی میں، جانتی نہ تھی کہ صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اور ظاہری حسن وقتی ہوتا ہے۔ انسان کی اصل قدر اس کی دیگر خوبیوں سے ہوتی ہے۔ اب میں اور زیادہ بن سنور کر رہنے لگی، ہر وقت خود کو آئینے میں دیکھتی رہتی۔ اس طرح میں خود پرستی کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اپنی چھوٹی معصوم بہن کے احساسات کا پاس نہ رہا۔ اسے بہن نہیں نوکرانی سمجھنے لگی کہ وہ بیچاری معمولی صورت کی تھی۔ بسمہ معمولی صورت کی ضرور تھی، مگر سمجھدار بہت تھی۔ میں اسے ستاتی، وہ خاموش رہتی، میرے منہ لگنے کی بجائے کسی اور کام میں دھیان دیتی۔ وہ ماں کی مددگار تھی، کوشش کرتی زیادہ سے زیادہ اماں کی دعائیں لے۔ تبھی والدہ بھی اسے ہر وقت دعا دیتی تھی کہ وہ ان کے سکھ کا باعث جو تھی۔ میں زیادہ وقت لیٹی رہتی، رسالے پڑھتی، اپنے سارے کام چھوٹی سے کرواتی۔ ماں کچھ کہتی تو شور مچانے لگتی۔ امی نے مجھے اپنے حال پر چھوڑ کر ہی عافیت محسوس کی۔ میں اپنے کپڑے بسمہ سے دھلواتی اور کہتی کہ اب استری بھی کرو۔ کبھی کبھی وہ بول پڑتی، کیوں کروں تمہارے سارے کام؟ کیا تم نوابزادی ہو؟ میں بڑی بہن ہونے کا خوب روب جماتی۔ والدہ مجھے برا بھلا کہتی، بھی صبر کے گھونٹ پی لیتی، بس اتنا ہی کہتی، عفت دیکھ لینا، تیرا یہ غرور تیرے سامنے آئے گا، کہیں تیرا غرور خاک میں نہ مل جائے۔ اب والدہ میری شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن غیروں میں نہیں، اپنوں میں، اسی لیے اتنے اچھے رشتے قبول نہ کیے۔ وہ کہتی تھی، تو نے نباہ کرنا ہی نہیں، اپنے پھر نباہ دیں گے۔ غیروں میں گئی تو خود بھی خانہ خراب ہوگی اور ہم کو بھی برباد کرے گی۔ وہ سچ کہتی تھیں، مجھ جیسی کم شعور لڑکیاں بالآخر انجام کی اچھی نہیں ہوتی۔ انہیں اندازہ تھا، تبھی اپنوں سے آس لگائی ہوئی تھی۔ خاندان میں میرے جوڑ کے ایک دو رشتے تھے، لیکن ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ لاکھ اچھی صورت رہی، لیکن میں اچھی سیرت کی مالک نہیں ہوں۔ ایک دن امی کی ایک خالہ زاد بہن عارفہ ہمارے گھر آئیں۔ یہ لوگ پہلے دبئی میں رہتے تھے، کافی امیر تھے۔ جب مدت بعد خالہ پاکستان آئیں تو بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کرنے نکلے۔ 2-4 سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر خوبصورت چاہیے تو عفت کو دیکھ لو، عفت بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ خالہ عارفہ کی ایک ہی آرزو تھی کہ ان کی بہو خوبصورت ہو، لاکھوں میں ایک ہو۔ وہ جب آئیں، میں سامنے کھڑی تھی۔ اتفاق سے اس روز نہا دھو کر اپنا سب سے خوبصورت جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، کیونکہ شام کو پڑوس میں جانا تھا۔ میری سہیلی نوشین کی سالگرہ تھی۔ خالہ عارفہ آئیں اور مجھے دیکھ کر نہال ہو گئیں۔ وہ میری شکل و صورت سے بہت متاثر ہوئیں۔ انہوں نے امی سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ امی نے انہیں جواب دیا کہ میں اس کے والد سے مشورہ کر لوں تو آپ کو بتا دوں گی۔
خالہ عارفہ قسمیں دے کر ٹلی کہ مجھے نہ مت کرنا، میں تو صرف ہاں ہی سنوں گی۔ لیکن میرے والدین پریشان تھے کہ وہ اتنے بڑے گھر میں بیٹی کو کیسے خالی ہاتھ رخصت کریں۔ امی نے پھپھی اور چچاؤں سے بات کی۔ انہوں نے کہا، اس کی فکر مت کرو، ہم سب مل کر مدد کریں گے، آپ بے فکر رہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ایک غریب محنت کش کی یہ بیٹی قسمت کی دھنی نکلی۔ میرے جہیز سے دلہا والوں کا گھر بھر گیا۔ ددیال والوں کی دیکھا دیکھی ننیال والوں نے بھی میرے جہیز کی شان بڑھانے میں کمی نہیں کی۔ میری شادی کے بعد امی نے سچ مچ سکھ کا سانس لیا۔ بسمہ نے بھی شکر ادا کیا اور میں نازاں تھی کہ قسمت نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے۔ شوہر بھی خوبصورت اور مجھ پر 100 جان سے فریفتہ۔ ساس صدقے واری ہوتی اور نندے فخر سے کہتی، دیکھو ہماری بھابھی کتنی خوبصورت ہے۔ چند ماہ خوشی سے بھرپور گزر گئے۔ جس بات کی تمنا کرتی پوری ہو جاتی، جس شے کی آرزو کرتی حاصل ہو جاتی۔ میرے شوہر کا کاروبار ایسا تھا کہ زیادہ تر ان کو گھر سے باہر رہنا پڑتا اور وہ دوسرے ملک بھی جاتے۔ ان کو ماہ 2 ماہ وطن سے دور رہنا پڑتا۔ یہ دوری مجھ سے برداشت نہ ہوتی۔ جب واپس آتے تب بھی ان کے کاروباری ساتھی آ جاتے۔ وہ ان میں گھرے رہتے۔ رات دیر تک ان کے پاس بیٹھتے۔ مجھے بے حد الجھن ہوتی۔ میں کبھی کبھی احتجاج کرتی، کبھی روٹھ جاتی۔ وہ مجھے پیار سے منا لیتے اور کہتے، دولت تمہارے لیے کماتا ہوں تاکہ تم عیش کر سکو۔ میں 1-2 دن چپ رہتی، پھر الجھنے لگتی۔ جب گھر میں ایسی کھینچا تانی ہو تو گھر کا ہر فرد ڈسٹرب ہوتا ہے۔ پہلے تو ساس سمجھاتی رہی، پھر وہ کچھ خفا خفا سی رہنے لگی کہ یہ کیسی نادان بہو لے آئی ہوں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے موڈ خراب اور شوہر کو دیکھتے ہی منہ لپیٹ کر پڑ جاتی ہے۔ نندے سارا وقت میری خوشامد میں لگی رہتی کہ کسی طرح بھابھی خوش رہے اور جب ہمارا بھائی گھر لوٹے موڈ خراب نہ ہو۔ جہاں زیب کا خوش دلی سے استقبال کرے، وہ اپنے بھائی کی ذرا سی پریشانی بھی دیکھ نہ سکتی، اس لیے میری غلام بنی ہوئی تھی۔ جب میں نہ سمجھی، جہاں زیب پریشان رہنے لگے، وہ گھر بیٹھ جاتے تو ان کے بزنس سے متعلق لوگوں کے فون آنے لگتے، یار کہاں ہو، فلاں سودا ہونا تھا، لوگ دفتر آئے بیٹھے ہیں، یا پھر دروازے پر دستک دیتے اور ان کو لے جاتے۔ جہاں زیب چلے جاتے تو میں موڈ آف کر لیتی، وہ نہ جاتے تو لاکھوں کا نقصان ہونے کا اندیشہ رہتا۔ سسر دبئی سے آ گئے، صورتحال دیکھی تو بہت خفا ہوئے۔ بیوی سے کہنے لگے کہ تم کیسی گھر کی سربراہ ہو، تم سے گھر کے معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے، شکل صورت پر فریفتہ ہو کر غریب گھر سے لڑکی لے آئی ہو۔ میں سمجھا تھا کہ آرام و سکون کی دولت پا کر یہ لڑکی ہماری بات مانے گی، اس گھر کے سکون کا خیال کرے گی۔ اس نے تو میرے بیٹے کو ہی پریشان کر کے رکھ دیا۔ یہ اپنے گھر کی لاڈو ہوگی، یہاں اسے ہمارے گھر کے طور طریقے سمجھنے ہوں گے۔ یہ کہاں کی نوابزادی ہے کہ ہر وقت پلنگ پر پڑی رہتی ہے، میری بیٹیوں سے خدمت لیتی ہے اور غراتی بھی ہے۔ سیدھے سبھاؤ نہیں سمجھتی تو میکے بھجوا دو، عقل ٹھکانے آ جائے گی تو واپس آ جائے گی۔ اب ساس کی آنکھیں کھلیں، مجھ سے بولی کہ جب میری بیٹیاں نوکروں کے ہوتے ہوئے کام کرتی ہیں، میں کھانا اپنے ہاتھ سے بناتی ہوں، تو تم کیوں کام نہیں کرتی؟ تم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ میں شروع سے کام چور تھی، ماں کے گھر کبھی تنکا بھی نہ توڑا۔ اگر کوئی کام بادل ناخواستہ کرنا پڑ جاتا، وہ خراب کر دیا کرتی۔ جب ساس نے سسر کا پیغام دیا، بجائے ان کے حکم کا احترام کرتی، الٹا ساس سے الجھنے لگی۔ وہ زیادہ کچھ کہتی تو رونا شروع کر دیتی اور ماں کے گھر چلی جاتی۔ ماں کو بھی جا کر بڑھا چڑھا کر ساس کے جھگڑوں کا بتاتی کہ یہ لوگ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، اتنے نوکر ہیں لیکن مجھ کو کام کرنے کو کہتی ہیں، جبکہ سب کچھ میرے میاں کا ہے۔ وہ اتنا کماتے ہیں، پھر میں کیوں کچن میں گھسی رہوں اور اپنے ہاتھ میلے کروں؟ امی میری طبیعت جانتی تھی، مگر میرا رونا ان سے برداشت نہ ہوا۔ وہ خالہ عارفہ کے پاس آ کر کہنے لگیں اور ان کو سمجھانے لگیں کہ میری بچی بھی تمہاری بچی ہے، اس پر اتنی سختی نہ کرو، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ سب سمجھ جائے گی۔ ایک دن انہوں نے کہہ دیا،
सलीमा आपा, ये समझने वाली चीज़ नहीं। तुमसे ना समझी तो हमसे कैसे समझेगी। ये बहुत ज़िद्दी तबीयत की लड़की है, तुमने इसकी अच्छी तरह से परवरिश नहीं की। कोई और होता तो कब का इसको चलता कर देता। शक्ल अच्छी हो और आमाल अच्छे ना हों तो ऐसी सूरत किस काम की। बात उनकी सही थी, मगर फतूर मेरे दिमाग में था। आईने के अक्स ने मुझे इतना घमंडी बना दिया कि अपनी औकात भूल गई। अपने आगे किसी को कुछ ना समझती। अम्मी मुझे और मेरी सास को अलग अलग समझाती, कभी मेरी सास से उलझने लगती। एक रोज़ तो हद हो गई, जबकि मैं 3 दिन तक मियाँ से रूठी रही तो वो मेरी शिकायत लेकर अम्मी के पास गए। चाहिए तो ये था कि अम्मी दामाद का मान रखती और मुझे सरजरिश करती। जाने उनके मुंह से क्यों ऐसे अल्फाज निकल गए कि मैं इस रोज़ रोज़ की चक से तंग आ गई हूँ। अगर मेरी बेटी तुम लोगों पर भारी है तो मुझे वापस कर दो। तुम मर्द हो और ये मर्द का काम होता है कि बीवी और अपने घर वालों के दरमियान मुतवाज़िन सलूक रखे। तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, जो सब कुछ पाकर मेरी बेटी भी नाखुश है। गर्ज अम्मी ने दामाद को इस रोज़ खरी खरी सुना दी। वो दम बखुद रह गए। अम्मा का इस तरह उनसे बात करना उन्हें बिल्कुल पसंद ना आया। अम्मा की इस तरफदारी से मैंने गलत मतलब लिया और मुझे शह मिल गई। मैंने उनसे कहा कि मुझे अलहदा घर लेकर दे, मैं आपके कुंबे के साथ नहीं रहूँगी। ज़रा सा वक्त अब जो कारोबार से बचता है वो माँ बहनों में बैठकर गुजार देते हैं और मैं कमरे में एक कैदी की तरह पड़ी रहती हूँ। किसी तौर उन लोगों में 2 साल इकट्ठे निकाल दिए। औलाद ना हुई तो मेरे शौहर मुझे अलहदा रखने पर राज़ी ना हुए, और होते भी कैसे। देवरों और नंदों की अभी शादियां नहीं हुई थी, उनके वालिदैन सलामत थे। भला वो कैसे इनसे गाफिल हो जाते और कैसे मुझे अलहदा रख सकते। इन दिनों मैं अम्मी के घर अपने शौहर से रूठ कर आई हुई थी। एक रात अचानक अम्मी को दिल का दौरा पड़ा और वो अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। उनके 40वें के बाद वालिद ने कुछ रिश्तेदारों से कहा कि आप लोग मेरी बेटी के ससुराल वालों को आमादा करेंगे, वो इफ़्फ़त को मना कर ले जाएं। रिश्तेदार मेरे हालात जान चुके थे। उन्होंने कहा, हमारा इस मामले में पड़ना मुनासिब नहीं, आप ख़ुद बेटी के ससुराल वालों से बात करें कि वो आकर इसको ले जाएं। एक रोज़ अब्बा जी ने मुझे कहा, बेटी तेरी नाज उठाने वाली अब चली गई है और मैं बीमार रहता हूँ, 2 लड़कियों को नहीं पाल सकता। तुम ठीक से अपने घर बसोगी तो कोई बिस्मा का रिश्ता भी लेगा। तुम्हारा हाल देखकर अब रिश्तेदार मुझसे कतराने लगे हैं। बेटी तुम खुद अपने शौहर को फ़ोन करो कि वो आकर तुम्हें ले जाए और तुम भी उनका हर कहा मानो। इसमें तुम्हारी शान नहीं घटती बल्कि इज़्ज़त बढ़ेगी। बाप के समझाने पर मैं राज़ी हो गई। वो ख़ुद मुझे ससुराल पहुंचाने गए और सास से माफ़ी मांगने को कहा, मगर आरफा खाला सख्त मिजाज हो गई थी। उन्होंने मेरा वापस आना कबूल ना किया और शर्त ये रखी कि मैं सबके लिए दोपहर का खाना बनाऊंगी। सास नौकरों के होते हुए किचन खुद संभालती थी और अपने हाथ का खाना पसंद करती थी। मेरे लिए ये शर्त कड़ी थी। जिसने कभी हिलकर पानी भी ना पिया हो वो कैसे इतने सारे लोगों के लिए खाना बना सकती है। मैं तो 2 रोज़ में हाँफ गई। हालांकि नंदे भी बारी बारी मेरा हाथ बटाती, लेकिन मुझसे फिर भी ये काम हो नहीं रहा था। मैंने खाना पकाने से इनकार कर दिया। तब सास ने कहा, ये हमारे किसी काम की नहीं, सुघड़ है और ना कोई और गुण, ऊपर से भांज भी लगती है, हम इसका क्या करेंगे। घर वालों ने मुझसे बातचीत बंद कर दी। वो मुझसे खाने का ना पूछते, भूख लगती खुद किचन में जाकर खाना ले लेती। अब मेरा दिल इन लोगों से बुरा रहने लगा। एक रोज़ जबकि जहांज़ेब बैरून मुल्क गए हुए थे, मैंने किसी से बात की और ना बताया कि जा रही हूँ। रिक्शा मंगवाया और अपने बाप के घर आ गई। मुझे देखकर वालिद साहिब का रंग जर्द पड़ गया। बिस्मा भी खौफज़दा हो गई। हाथ जोड़कर बोली, बाजी खुदा के लिए तुमने खुद अपने हालात ख़राब किए हैं तो खुद सुलझाओ। अपने घर में बसो, उन लोगों की खिदमत करो, वरना तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। क्या ये घर नहीं है? क्या बर्बाद हो जाएगा? मैं उन लोगों की बहू हूँ या नौकरानी? नहीं बसना मुझे ऐसे लोगों में जो मुझसे घर का काम करने को कहते हैं। अब्बा ने कहा, बेटी
اپنا گھر جنت ہوتا ہے، اپنے گھر میں سبھی کو کام کرنا ہوتا ہے، اس میں غلط بات کیا ہے؟ میرے اتنے اچھے رشتے آئے تھے، جانے اماں کو اپنی ان خالہ زاد بہن میں کیا دکھا؟ مجھے اتنے بڑے کنبے میں دھکیل دیا۔ آپا ابا بیمار ہیں، اماں تو چلی گئیں، اب لڑ لڑ کر ان کی بھی جان لوگی کیا؟ میں یہ باتیں سن کر غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور چھوٹی بہن پر ہاتھ اٹھا دیا۔ والد نے ہانپتے کانپتے کسی طرح سنبھالا۔ اماں کی وفات کے بعد شاید خالہ عارفہ کے دل سے ابا کا لحاظ بھی جاتا رہا۔ والد نے ان کو کئی بار فون کیے کہ بہن آپ اپنی بہو کو آ کر لے جائیں۔ خالہ عارفہ نے کہلوا بھیجا کہ تمہاری بیٹی میں بہت غرور ہے، اگر بسنا چاہتی ہے تو خود ہی آ جائے، ہم اسے کبھی لینے نہیں آئیں گے۔ لیکن میں غرور کی ماری واپس کہاں جاتی؟ ایک روز بالآخر مجھے اپنے غرور کی سزا مل گئی، بلکہ میری چھوٹی چھوٹی خطاؤں کی سخت سزا ملی۔ سسر نے اپنی بھتیجی سے جہاں زیب کا نکاح پڑھوا دیا۔ میں اپنی جگہ روٹھی بیٹھی تھی، ادھر میرے کمرے میں میرے جیون ساتھی کے لیے نئی سیج سجا دی گئی۔ سال بعد کسی رشتہ دار نے بتایا کہ عفت تمہیں معلوم ہے جہاں زیب بچے کا باپ بننے والا ہے۔ یہ سن کر پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آئینے میں اپنی صورت دیکھی، وہ اپنی نہ لگی۔ صورت پر 12 بج رہے تھے، اب وہ شکل رہی اور نہ وہ غرور رہا۔ صورت رہ جاتی بھی تو کیا کرتی؟ سانپ نکل گیا، لاٹھی اور لکیر رہ گئی تھی، اب اس کو پیٹنے سے کیا حاصل؟ والد اس غم کو سہ نہ سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دونوں بہنوں کا کوئی نہ رہا۔ رشتہ دار پہلے ہی بیچ میں نہ پڑتے تھے۔ اب میں سسرال کیوں کر جاتی کہ سوتن آ چکی تھی۔ اللہ نے جہاں زیب کو بیٹا دے دیا، وہ بھی لینے نہ آئے، جیسے ان کو میری ضرورت نہ رہی ہو۔ ایک بار فون کیا تھا کہ بسنا چاہتی ہو تو چلو الگ گھر لے کر دے دیتا ہوں، الگ رہ لینا، خرچہ بھی دے دوں گا، لیکن سوتن کو قبول کرنا ہوگا۔ میں نے ان کی یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ اس میں میری نسوانیت کی توہین تھی۔ ابو کے ہوتے ہوئے بسمہ کا رشتہ نہ ہوا، لیکن ان کی وفات کے بعد پھوپھی نے اپنے دیور کے بیٹے سے شادی کروا دی۔ اس شخص کی بیوی وفات پا چکی تھی اور 2 بچے تھے۔ ماں نے خود کو محفوظ کرنے کے لیے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اب باپ کے گھر کی رکھوالی کے لیے میں اکیلی رہ گئی۔ سال بعد جب میرے شوہر کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو سوتن نے مجھے طلاق دلوا دی۔ انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ اب ہوش آیا کہ وہ پیشکش بھی اچھی تھی۔ سوتن شوہر کے ساتھ اور میں الگ گھر میں رہتی، عزت سے کسی کی بیوی کہلاتی، خرچہ ملتا اور شوہر بھی میرے گھر آتے جاتے رہتے۔ کیا پتہ اللہ اولاد دے دیتا، اس کی پرورش میں لگ جاتی، زندگی کا کوئی مقصد تو ہوتا۔ میری کم عقلی خاندان والوں پر کھل چکی تھی، کوئی مجھ سے ملنا اور بات کرنا پسند نہ کرتا، ایک بہن کے سوا۔ اب وہ بھی جب اس کا شوہر چاہتا ملانے لاتا۔ اکیلے گھر میں اکیلی تنہائی سے تنگ آ گئی۔ پڑھی لکھی نہ تھی کہ کوئی نوکری کر لیتی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ پہلے چچا اور کچھ خرچہ بہن دے دیتی، وہ بھی بند ہو گیا۔ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئی۔ اپنی کفالت کے لیے میرے پاس اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ کسی کے گھر ملازمہ ہو جاؤں۔ ایک محلے والی نے ترس کھا کر اپنے جاننے والوں کے گھر رکھوا دیا۔ صبح 7 بجے جاتی، شام کو 7 بجے واپس آتی، ان کے گھر کا تمام کام سنبھالتی، تب پیٹ کا دوزخ بھر پاتی۔ سوچتی ہوں کہ دوسروں کے گھروں میں کام کرنے سے اپنے گھر میں کام کرنا کیا برا تھا۔ اب وہ صورت رہی کہ حور شمائل کہلاؤں اور نہ وہ پوزیشن رہی کہ معاشرہ عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ اے کاش میں پہلے سوچ لیتی کہ صورت ہمیشہ نہیں رہتی بلکہ سیرت ہمیشہ رہتی ہے۔